چپتے ہوئے جملے، نامناسب باتیں، ہماری نقلیں اتار اتار کے کہ یہ روتے ایسے ہیں، بولنے دیجیے انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ سامنا حسین کا ہوگا۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ جو ہمارے لیے الٹی سیدھی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، یہ حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کا۔ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم نے تو بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا پہاڑ۔ کن میں سے امام بناتا ہے اللہ، کن میں سے امام بناتا ہے؟ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جائے۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس، ایسے معیاری لوگوں میں سے امام بناتا ہے اللہ۔ جا رہے میرے مولا حسین کربلا کی جانب مکہ چھوڑ کر، فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا ہے، مولا حسین مولا عباس سے فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں خطاب کروں، کہاں جا کر خطاب کروں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ۔ جی مولا عباس کا ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جس کا ممبر کعبہ ہو جائے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں، جس کا ممبر کعبہ بن جائے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ تاریخی مجلس ہے اور بہت دور دور سے احباب تشریف فرما ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ علم آتا ہے نا، عباس کعبے کی چھت پہ نظر آ رہے ہیں۔ کعبے کی چھت پر حضرت عباس کھڑے ہیں، سامنے کرسی پہ مولا حسین بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف ہو رہا ہے، حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 32 جملے ہیں مولا عباس کے اس خطبے میں، اور ہر جملہ بتاتا ہے علی کا بیٹا بول رہا ہے۔ لہجہ نہج البلاغہ کا ہے، اس کی گونج ختم کرو بھائی۔ لہجہ نہج البلاغہ کا ہے، لہجہ اپنے بابا کا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا۔ ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مولا حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مولا عباس کعبے کی چھت پر ہیں، حسین مولا سامنے بیٹھے ہیں۔ مولا عباس فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ کے بھی تو علی بابا ہیں۔ آواز آئے گی حسین بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا حسین کے ہوتے ہوئے نہیں کہیں گے میرے بابا، بابا تو ان کے ہیں، میرے تو مولا ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کیا کہنے، کیا اللہ کہنے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، جو کل تک اینٹوں پتھروں کا گھر تھا وہ علی کے قدموں کی وجہ سے کعبہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا عباس فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم میں سے کسی میں جرأت ہے جو حسین پر کعبے کا دروازہ بند کرے؟ کیا کہنے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ میرے صاحب۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تم میں کسی میں جرأت ہے جو کعبے کا دروازہ حسین پہ بند کرے؟ کیا کہنے۔ لولا الحکم العلیہ واختبارہ الجلیہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور مخلوق الہی کو آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا،
لطار البیت لے قبل ان یمشی لدے، سبحان اللہ. تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کے پاس آ گیا. حسین کے لیے مولا عباس فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ بھرپور ہیں اور آپ مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا. مولا عباس کا جملہ فرماتے ہیں اتخافون بالموت کانوا یلعبون فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ. تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. کیا کہنے. بھائی بولو میرے ساتھ بات کرو. سبحان اللہ. مولا عباس فرما رہے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. مولا عباس کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں. یہ تو زیارت کرنے گئے تھے جو شہید ہوئے ہیں. ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں حسین کے نام پہ مارے. کیا کہنے. کیا کہنے. سب سے زیادہ جو اس مجلس کا ایک نتیجہ ہے، بڑے نتیجوں میں ایک مجلس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. کوئی ہیپیٹائٹس سی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی دیوار کے دبنے سے مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے. اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. جنگ صفین میں میرے مولا اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں سنو، یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. صفین میں مولا کے لشکر کے سامنے شام کا لشکر کھڑا ہے اور مولا اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. تو ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کر کہنے لگا یا امیر المومنین، یہ ہمیں مارنے آئی، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر گنتی میں آئے گی تو ایک چیز یہ آئے گی کہ یہ عزاداری ہمیں موت سے خوف نکال دیتی ہے. بڑے بڑے حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. جیسے ہی فرش سے باہر جائیں گے تو وہ کچھ ہوں گے. کیا کہنے. کیا کہنے. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات کر رہا ہوں. فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے، اس فیکٹری کے اندر 4000 مزدور نوکری کرتے ہیں. اس فیکٹری کا ایک نوکر بھی بیٹھا ہے. وہ نوکر کودتا پھاندتا اپنے ہی مالک کے آگے آگے بیٹھ گیا. بے خیالی میں اسے لات بھی مار دی. اس نے جھک کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا. تو سوچنے لگا اسے کچھ کہے تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ہوگا امام بارگاہ کے باہر، فرش کے باہر حیثیت والا، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آیا حسین کا فقیر ہے. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجھے گردن ہلا کے بولو بھائی. ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے آئے نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ جاتے ہیں. کیا کہنے. کیا کہنے. ہماری کوئی حیثیت ہوگی تو باہر ہوگی. یہاں سب حسین کے فقیر ہیں. یہ جو طاقت بن رہی ہے نا، اس فقیری میں طاقت، اس فقیری میں جو امیری ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. چپتے ہوئے جملے، نامناسب باتیں، ہماری نقلیں اتار کے کہ یہ روتے ایسے ہیں، بولنے دیجئے انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا. کیا کہنے. کیا کہنے. ان کا سامنا حسین کا ہوگا. یہ جو حسین مولا کے چاہنے والوں کی نقلیں اتارتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد. ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو ہمارے لیے الٹی سیدھی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کر رہے ہیں. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو نہیں ہے. مولا عباس فرما رہے ہیں تخافون بالموت فی الطفولیہ، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. ہم نے تو بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی، تو ہماری جوانی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیف کان فی الرجولیہ،
جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کا ہاتھ توڑ دیا ہو، ان کی جوانی کیسے ہوگی؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تم موت سے ڈرا سکتے ہو۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں کہ جن پر موت آ جائے یا وہ موت پر چلے جائیں۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ میں اس علی کا لال ہوں جس نے یہ فرمایا اللہ اکبر انی احبو بالموت، میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں کہ حب الطفل بالام الصدی بالصدی الام، میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ گھر ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتا اللہ، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام۔ بے شک۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کیوں بناتا ہے اللہ امام؟ یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، جن کا کام ہدایت کرنا ہے۔ جی ممکن ہے کوئی سوچے صاحب ہادی تو مدینے میں ہے، ہادی تو کربلا میں ہے، ہادی میرے مولا تو رضا، میرے مولا تو مشہد میں ہے، میرے مولا علی تو نجف میں ہے، ہم تو یہاں پیر وسن کے ایک دیہات میں بیٹھے ہیں، ہادی تو وہاں ہے، ہم یہاں ہیں۔ میں آپ ہم اپنے اپنے لیے کہیے میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ انہیں امام بناتا ہے، ان میں سے امام بناتا ہے۔ کن میں سے بناتا ہے؟ ان میں سے ایک کا نام عباس۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، اور ہر ایک کو امام نہیں بناتے۔ امام بنانے کی شرط یہ ہے لمبا صبر ہو، وہ صابر ہوتے ہیں۔ اللہ امام صابروں کو بناتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا، اللہ صابروں کو امام بناتا ہے۔ اللہ امام صابروں کو بناتا ہے تو امت کا بڑا بھی صابروں کو بناتا ہے۔ لہذا 56 اسلامی ممالک میں اگر کوئی ملک ہے نا جس کی سرکاری اذانوں میں علی ولی اللہ کی آواز آتی ہو، وہ پوری دنیا کو عزت دے رہا ہے، باقی سب ذلیل کر رہے ہیں۔